اسحاق ڈار کو ناظرین ملک کی خزانے کی کنجیاں سنبھالے 9 مہینے ہونے والے ہیں۔ ڈار صاحب نے کل موجودہ حکومت کا دوسرا اور obviously آخری بجٹ پیش کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ہر اچھی چیز کا کریڈٹ لیا ہے خود اور برے کی ذمہ داری پچھلی حکومت پر ڈال دیا ہے۔ 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی اور اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ سنبھالی تو وہ ہر خرابی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت کو قرار دیتے تھے، اور اب حکومت بدلنے کے 1.5 سال بعد بھی وہ ہر خرابی کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے بجٹ تقریر میں ایک بڑا دعویٰ کیا اور گزشتہ کچھ عرصے کے دوران وہ یہ دعویٰ تواتر کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے ذرا ان کا یہ دعویٰ سنیے، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی، وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے۔ حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی اکانومی کو 5 سال کے چھوٹے سے عرصے میں پہلے 2021 تک دنیا کی 41ویں معیشت بنا دیا 24ویں سے، اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی 47ویں معیشت بنا دیا۔ تو ناظرین، ڈار صاحب کا یہ دعویٰ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی، تشویش بھی ہوئی کہ 4 سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پاکستانی معیشت جو 2017 میں 24ویں نمبر پر تھی وہ اتنی گری کہ 47ویں نمبر پر آ گئی، اور اس معاشی گراوٹ کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ پھر میں نے سب سے پہلے اس رپورٹ کو تلاش کیا جس کا حوالہ ڈار صاحب مسلسل دیتے آ رہے ہیں۔ لندن کے عالمی آڈیٹر ادارے پرائز واٹر ہاؤس کوپرز کی یہ رپورٹ فروری 2017 میں سامنے آئی، جس میں انہوں نے سن 2050 تک بڑی معیشتوں اور ابھرتی معیشتوں کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہوئے ان کی درجہ بندی کی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ایٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے پاکستان کو 24واں نمبر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی پیش گوئی کی کہ 2030 میں پاکستان 20ویں نمبر پر اور 2050 میں 16 نمبر پر آ جائے گا۔ اب یہ رپورٹ دیکھ کر پتہ چلا کہ دنیا میں معیشت کو جانچنے کے 2 پیمانے ہوتے ہیں، ایک گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ایٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی جس کے نمبرز پر اسحاق ڈار صاحب 2017 میں 24ویں معیشت بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسرا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ نامنل جس کے مطابق ہم کبھی 40ویں نمبر سے نیچے آئے ہی نہیں ہیں۔ عالمی ادارے جس پیمانے کو سامنے رکھ کر معاشی درجہ بندی کرتے ہیں وہ ڈار صاحب والا نہیں ہے، بلکہ جی ڈی پی نامنل ہے، جس میں ملک کی کل پیداوار اور اس کے حجم کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ وہ کس نمبر پر کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ 2017 میں پاکستان کی جی ڈی پی کا کل حجم جو تھا وہ $339 بلین تھا، جو اب بڑھ کر $348 بلین ہو چکا ہے۔ اب ناظرین، ڈار صاحب والے فارمولے کی بات کریں تو اس میں زندگی گزارنے کے معیار اور قوت خرید کو دیکھ کر معاشی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور یہ جانچنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ اگر میں بڑے آسان لفظوں میں بھی سمجھانا چاہوں نا تو ایک شخص جو امریکہ میں رہتا ہے اور اس کے پاس $100 ہیں اور ایک کافی $2 کی آتی ہے تو وہ $100 سے 50 کافیز خرید سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی $100 اگر کسی کے پاس پاکستان میں ہے تو یہاں کافی $2 کی نہیں آتی، یعنی پاکستان میں $100 سے 100 سے بھی زیادہ کافیز خریدی جا سکتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ، تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے بڑی نہیں بلکہ بہت بڑی معیشت رکھتا ہے، لیکن ایک جیسی رقم سے زیادہ چیزیں خریدنے کے باعث کیا پاکستان امریکہ سے آگے نکل سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب دینا بالکل بھی آسان نہ ہو، لیکن اسحاق ڈار کے دعوے کا جواب خود انہی کی جماعت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی گزشتہ برس جاری کی گئی رپورٹ میں دے دیا گیا تھا، اور اس رپورٹ میں پاکستان کی آزادی کے 75 برسوں میں طے کیے گئے معاشی سفر کا احاطہ کیا گیا تھا۔ ڈان اخبار کی خبر کے مطابق مفتاح اسماعیل صاحب ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کی استقامت نے ملک کو قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی 24ویں بڑی معیشت اور جی ڈی پی کے لحاظ سے 44ویں نمبر پر پہنچا دیا۔ یعنی اگر اسحاق ڈار کے دعوے اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی رپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان 2022 میں بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 2017 میں تھا، اور اگر دنیا کے پیمانے کو سامنے رکھ کر حساب کتاب لگایا جائے تو موجودہ حکومت کے 1 سال میں پاکستانی معیشت 44ویں نمبر سے گر کر 47ویں نمبر پر آ چکی ہے، یعنی 3 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا اس دعوے سے دیگر معیشت دان بھی اتفاق کرتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے مزمل اسلم صاحب جوائن کر رہے ہیں۔
معاشی تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ رانا احسان افضل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے, کوارڈینیٹر 2PM ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, یہ جو وزیر خزانہ معاشی درجہ بندی میں 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, سر اس کی بنیاد کیا ہے, اور آپ بھی وزیر خزانہ کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں احسان صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی جو جی ڈی پی کے سائز, جو جی ڈی پی کا حجم ہے, اس کے لحاظ سے پاکستان 24ویں بڑی اکانومی تھی, اور اب اس وقت وہ جو ہے وہ 47th جو ہے اکانومی ان سائز آف جی ڈی پی کے لحاظ سے گر چکی ہے. تو یہ ایک حقائق ہے, اور اگر وہی پالیسیز کنٹینیو کرتی, اگر ہماری حکومت کنٹینیو کرتی, اور یہ تجربہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نافذ کیا گیا اس ملک کے اندر ایک ثاقب نثار کی کوٹ کے تحت اور دیگر جو حقائق ہیں اس کے تحت, تو اس نے وہ جو فلو تھا, وہ جو مومنٹم تھا, اس کو توڑ دیا. اور ہمیں جو 11-12 مہینے پہلے جو حکومت ملی, یا تقریباً 1 سال 2 مہینے پہلے جو حکومت ملی, وہ رول اوورز جو فرینڈلی ممالک سے جو کہہ لیں قرضہ جات جو پہلے نہیں تھے ہمارے دور میں, احسان صاحب ذرا کلیئر کیجئے گا, یہ جو آپ 24ویں نمبر کی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کس پلیٹ فارم کو کوٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ سائز آف جی ڈی پی کے حجم کے سائز کی بات کر رہا ہوں. جی, یہ جو جی ڈی پی ایٹ پی 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 ہے, اس کے مطابق آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, میں جو آپ کو اس کی سورس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا اس وقت جو ہے, لیکن سائز آف جی ڈی پی, جو سائز آف جی ڈی پی ہے ہم لوگوں کی تقریباً جی ڈی پی نامنل بھی اور جی ڈی پی ایٹ پی پی پی, اور جو وزیر خزانہ نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے اس کے مطابق تو یہ جی ڈی پی ایٹ پی 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 کے مطابق ہے, ان کے نمبرز ہیں یہ. دیکھیں, 315 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی کا حجم ہو گیا تھا 2017-18 کے اندر. تو میرے خیال سے اس کی حجم کے سائز کے مطابق جو ہے وہ جو پلیسمنٹ ان سائز آف اکانومی جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ 24ویں بڑی جو ہے معیشت بن چکی تھی پاکستان. لیکن احسان صاحب, اگر یہ جی ڈی پی ایٹ پی 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 کو کوٹ کر رہے ہیں, جو کہ وزیر خزانہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں, جو اسے کوٹ کرتے ہیں, تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس کو بتا چکے ہیں, اور 2017 میں جو 24ویں نمبر پہ تھی, جو لاسٹ ٹائم وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بھی 2022 میں بھی 24ویں نمبر پر ہی بتائی جی ڈی پی ایٹ پی 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 کے مطابق. دیکھیں, یہ تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کدھر سے کہاں سے یہ فگر کوٹ کیا گیا ہے, لیکن اگلے اگر آپ موقع دیں تو نیکسٹ ٹائم آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جی ڈی پی کے حجم کے مطابق جو ہے یہ نمبر دیا جاتا ہے, تو یہ سورس میں آپ کو اگلے پروگرام میں کوٹ کر دوں گا. چلیے ٹھیک ہے, لیکن جو جی ڈی پی نامنل ہے اس کے مطابق اگر دیکھتے ہیں, جو کہ دنیا بھر میں فال ہوتی ہے, تو پھر تو پاکستان تو کبھی 40ویں سے نیچے آیا ہی نہیں ہے, اور انفیکٹ ابھی 3 درجے مزید تنزلی کی ہے ہم نے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو جی ڈی پی کا سائز ہے, جب ہم لوگوں کو جب یہ حکومت ملی 2013 میں, تو میرے خیال سے غالباً 240 ارب ڈالر کی جی ڈی پی کا جو ہے وہ حجم تھا, جس کو ہم بڑھا کے 315 پہ لے کے گئے, جو پی ٹی آئی کے دور میں پھر سے سکڑ کے 260 کے اوپر شاید غالباً چلے گئی, اور پھر دوبارہ آخری جو ان کا جو جی ڈی پی کا سائز تھا وہ 312 یا 315 ارب کے اوپر یہ واپس لے کے گئے. تو بالکل ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم بھی لوز کیا, 4 سال ضائع ہوئے, ہماری جو ایک کہہ لیں ٹیکس کلیکشن تھی وہ بھی اسٹیگنیشن کا شکار رہی. ہم لوگ 1900 ارب سے 3800 ارب پہ ڈبل کر گئے ٹیکس کلیکشن. آپ کی روپے کی اسٹیبلٹی تھی 4 سال, پھر جب یہ جو صرف آپ کی جو سٹاک ایکسچینج تھی 2017 دسمبر میں, اس کا حجم ہی $100 بلین کے قریب تھا, اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن